بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جملہ فعلیہ ناقصہ۔ ہم نے پیچھے جملہ کے دو قسم پڑھے تھے، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ۔ تو مسند کو دیکھا جائے گا کہ مسند اسم ہے یا فعل۔ اگر مسند اسم ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اور اگر مسند فعل ہو تو یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ جو فعل ہے، فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل ناقص ہے اور دوسرا فعل تام ہے۔ تو اگر جملہ فعلیہ کے اندر مسند فعل ناقص ہو تو ایسے جملہ فعلیہ کو جملہ فعلیہ ناقصہ کہتے ہیں، اور اگر جملہ فعلیہ کے اندر مسند فعل ہے لیکن وہ فعل ناقص نہیں بلکہ فعل تام ہے تو اس کو جملہ فعلیہ ہی بولتے ہیں، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے۔ اگر مسند جملہ کے اندر مسند فعل ناقص ہو تو اس کا خاص نام ہے، یعنی جملہ فعلیہ ناقصہ۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہی جملہ فعلیہ ناقصہ کو ہی پڑھیں گے کہ جملہ فعلیہ ناقصہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ افعال ناقصہ کتنے اور کون کون سے ہیں، اور پھر مزید ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ افعال تامہ یا فعل تام کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ ناقصہ کی تعریف کی ہے کہ جملہ فعلیہ کی ایک قسم جملہ فعلیہ ناقصہ بھی ہے۔ اس جملے میں عام فعل کی بجائے فعل ناقص لایا جاتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ ناقصہ میں صرف فرق یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مسند فعل ہے، وہ کوئی بھی فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر مسند عام فعل کی بجائے فعل ناقص ہے تو ایسا جملہ فعلیہ ناقصہ کہلاتا ہے، اس کو جملہ فعلیہ ناقصہ کہتے ہیں۔ مثلا اس کی ہم ایک مثال دیکھ لیں، آگے مثال بھی آ رہی ہے سبق کے اندر کہ زید جوان شد، زید جوان شد۔ تو اس کے اندر یہ جو شد ہے یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص۔ تو اس وجہ سے اس پورے جملے کو جملہ کہا جائے گا جملہ فعلیہ ناقصہ۔ تو اب یہ فعل ناقص کی تعریف کی ہے کہ فعل ناقص وہ فعل لازم ہے جو باوجود لازم ہونے کے تنہا فاعل کے ساتھ پورا نہ ہو۔ آپ فعل لازم کی تعریف جان چکے ہیں کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو تنہا اکیلا فاعل کے اوپر پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر کسی اور ہم اسم کو اٹیچ نہ کریں، ایڈ نہ کریں، نہ ملائیں تو وہ تنہا فاعل سے ہی پورا ہو جاتا ہے، اپنا معنی دے دیتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید رفت، زید رفت، زید گیا، تو یہ رفت فعل لازم ہے، تو یہ جو فعل ہے یہ تنہا فاعل کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، یعنی اپنا ایک پراپر اور پورا معنی دے رہا ہے، زید رفت، زید گیا، پوری ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ فعل ناقص ہوتا لازم ہے، اور لازم تو تنہا فاعل کے اوپر پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا لازم ہے کہ تنہا فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ فاعل کے علاوہ ایک خبر کو بھی یہ چاہتا ہے، فاعل بھی اور اس کے ساتھ ایک خبر بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہوگی، ایک ہو گیا فعل ناقص، بلکہ فعل ناقص کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک تو فعل ناقص ہے اس کے اندر خاص فعل ہوگا فعل ناقص، اور دوسرا اس کے اندر ہوگا فاعل، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور اسم بھی ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو اسم فاعل ہے فعل ناقص کا، اس کو فعل ناقص کا اسم بولتے ہیں، یہاں فاعل نہیں کہتے۔ عام فعل لازم کے اندر فاعل ہی کہتے ہیں، لیکن فعل ناقص کا جو فاعل ہوتا ہے اس کا خاص نام ہے، اس کو اسم بولا جاتا ہے، فعل ناقص کا اسم، اور اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر کا نام دیا جاتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے۔
یعنی جملہ فعلیہ جو ناقصہ ہے اس کے اندر تین چیزیں ہو گئی، ایک فعل ناقص، ایک دوسرا اس کا اسم ہوگا اور تیسری اس کی خبر ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر یہی آپ مثال دیکھیں، زید جوان شد، یہ زید جوان شد، اس کے اندر جو زید ہے یہ اسم ہے اور جوان یہ خبر ہے اور شد یہ فعل ناقص ہے۔ تو پھر یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ ناقصہ۔ تو یہ جملہ فعلیہ ناقصہ ہو گیا اور فعل ناقص کی تعریف بھی آ گئی کہ جملہ فعلیہ ناقصہ کے اندر جو فعل ہوتا ہے وہ عام فعل نہیں ہوتا بلکہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ اور فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ فعل ناقص وہ فعل لازم ہے کہ جو ہے تو لازم لیکن تنہا فاعل کے اوپر وہ پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کو فعل ناقص کا اسم کہا جاتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر ہی کہتے ہیں، جس طرح کہ زید جوان شد، زید یہ اسم ہے فعل ناقص کا، جوان یہ خبر ہے اور شد یہ فعل ناقص ہے۔ تو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا، یہی اس کی تعریف کی ہے، اسم اور جوان خبر ہے اور یہ پھر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو گیا۔ دوسری بات، افعال ناقصہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ کون سے افعال ہیں جن کو ہم کہیں گے سمجھیں گے کہ یہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں؟ تو یہ گنے چنے چند افعال ہیں، یہ زیادہ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں آپ، یہ ہست، ہستن، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم، یہ 6 جو صیغے ہیں۔ ہست یہ واحد غائب کے لیے، ہستن جمع غائب کے لیے، ہستی واحد حاضر کے لیے، ہستید جمع حاضر کے لیے، ہستم واحد متکلم کے لیے اور ہستیم یہ جمع متکلم کے لیے، 6 صیغے یہ۔ اسی طرح نیست سے لے کر نیستم، یعنی کہ نیست، نیستن، نیستی، نیستید، نیستم اور نیستیم، یہ 6 صیغے۔ یہ دیکھیں، نیست اور نیستن، نیستی، نیستید، نیستم اور نیستیم، یہ 6 صیغے، یہ بھی افعال ناقصہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہست سے ہستیم تک 6 صیغے، نیست سے نیستم تک 6 صیغے۔ اس کے علاوہ یہ 5 مصادر ہیں، بودن اور شدن، گردیدن، گشتن، ماندن، یہ 5 مصادر جب ان کا معنی، یہ یاد رکھیے گا، جب ان کا معنی ہونا یا ہو جانا ہو، جب ہونا کا یہ معنی دیں یا ہو جانا کا معنی دیں تو اس وقت یہ 5 مصادر، ان سے جتنے افعال بھی نکلیں گے وہ سارے کے سارے افعال افعال ناقصہ کہلائیں گے۔ اور اگر ان کا معنی ہونا یا ہو جانا نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہو تو اس وقت یہ فعل ناقص نہیں ہوں گے بلکہ اس وقت یہ فعل تام ہوں گے۔ اب یہ ہمارے سامنے سارے افعال ناقصہ آ گئے، ہست، ہستن، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم، نیست، نیستن، نیستی، نیستید، نیستم، نیستیم یہ، اور بودن، شدن، گردیدن، گشتن، ماندن، یہ 5 مصادر، ان سے افعال فعل ماضی ہے، مضارع نکلے سے، حال، مستقبل، امر، نہی۔ اچھا، پھر ماضی کی آگے اقسام ہے 6، ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری، احتمالی، تمنائی، پھر ہر ایک کے 4 قسم ہیں، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول، تو یہ، اور پھر ہر ایک گردان کے 6 صیغے۔ یہ سارے افعال جب ان کا معنی یہ 5 مصادر کا ہونا یا ہو جانا ہو تو ان سے جتنے بھی افعال نکلیں گے، جتنے بھی صیغے افعال کے بنیں گے وہ سارے کے سارے افعال ناقصہ ہوں گے۔ اور اگر ان کا معنی یہ ہونا یا ہو جانا نہ ہو تو اس وقت ان سے نکلنے والے افعال وہ افعال ناقصہ نہیں بلکہ افعال تامہ کہلائیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے افعال ناقص، ان کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے افعال تامہ ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر گفت، گفتن، اس نے کہا، فعل تام ہے۔ شنید، اس نے سنا، یہ فعل تام ہے۔ اسی طرح کند، وہ کرتا ہے، یا کرد اس نے کیا، کوئی بھی فعل آپ لے لیں ماضی کا، مضارع کا، تو یہ بھی فعل تام ہے۔ اسی طرح
مثلا چشید اس نے چکھا، یہ بھی فعل تام ہے۔ اسی طرح نہاد یا نہاد، ٹھیک ہے، وہ رکھتا ہے یا اس نے رکھا، یہ بھی فعل تام ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ ہو گئے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے افعال تامہ ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے جملہ فعلیہ ناقصہ، یہ جملہ فعلیہ کا ایک خاص قسم ہے، یعنی یہ ایسا قسم ہے جس کے اندر جملہ فعلیہ میں عام فعل کی بجائے فعل ناقص یہ فعل ہوتا ہے، عام فعل نہیں ہوتا، فعل ناقص ہوتا ہے، اور فعل افعال ناقصہ یہ آپ کے سامنے سارے موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔